اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگارا، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تم میرا پروردگار ہے۔ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اہل دل، اہل قلم، اہل علم، اہل محفل، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں مرکز کے تمام اداروں کے اراکین، انجمن حسینیہ سے لے کر آخر تک جتنے بھی ادارے ہیں، گرمی میں، سردی میں، دن میں، رات میں محنت کرتے ہیں، خدمات سر انجام دیتے ہیں، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزار کمیٹی نے جو تعمیرات بہت قلیل وقت میں شروع کی ہیں، امید ہے کہ وہ پایہ تکمیل تک پہنچیں گے، اور اس کے ساتھ ہماری تعاون کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کر لیں۔ آج شہداء کی برسی ہے، یقیناً عظیم برسی ہے۔ تمام شہداؤں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، خصوصاً ہمارے دو عظیم شہداء، شہید ملت اور شہید سالار شہداء، یہ دو بڑے عظیم شہداء ہیں، ان کے لیے بھی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ شہادت ہماری ضرورت ہے، شہادت ہمارا ورثہ ہے، شہادت ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ میں پلائی ہے۔ جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں ہم مرنے مارنے پر آتے ہیں، چاہے وہ ظلم فلسطین میں ہو یا کشمیر میں ہو، چاہے وہ ظلم پارا چنار میں ہو یا کراچی میں ہو۔ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں ہم اپنے سروں کو آگے کرتے ہیں، کیونکہ شہادت سے ہمارا جینا ہے، شہادت کے سبب ہم جیتے ہیں، یہی ہماری خوراک ہے، اس سے ہم زندہ ہیں۔ شہید کا لہو ہمیشہ رنگ لاتا ہے۔ جب شہید دنیا میں نہ رہے، میں بہت احترام کے ساتھ یہ بات دل میں آئی ہے، کرنا چاہتا ہوں۔ پشتو میں ایک شعر ہے، پوی خیوز علی رانغلے پخوب کے نخیرہ کویچ دیر بشما۔ ہماری امید تھی کہ ہمارے یہ دو عظیم شہداء کے جو فرزندان ہیں، یہ بھیس بدل کر، روپ بدل کر اسی بھیس میں دوبارہ آئیں گے اور ہم استقبال کریں گے، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارا ایک وہ دونوں علی ہے، ہمارے ایک علی نے مرکزی روٹ چھوڑ کر بائی پاس سے گزرنے لگا، جس کے راستے میں بہت سے صحرائیں آتی ہیں، اور ہمارا دوسرا علی جو علم و ہنر کے درباروں میں پلا پوسا تھا، علم کے دروازے سے داخل ہوا تھا، لیکن پتہ نہیں پالیٹکس میں اپنا تب آزمائی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم نا امید نہیں ہیں، ہم مایوس نہیں ہیں، ہم ان سے دل لگائے رکھے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے یہ دونوں علی ایک بار آئیں گے، ان کی شکل میں آئیں گے، اور دوبارہ ہم اس کا استقبال کریں گے۔ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں، ایسی دل آویز اور سدا بہار ہوتی ہیں کہ آنکھوں کے سامنے ہر وقت گھومتی پھرتی ہیں، ان کا ذکر محفلوں میں بار بار ہوتا ہے۔ غالباً یہی چیز امر ہونا بھی کہلاتا ہے۔
یہی چیز عمل ہونا بھی ہے۔ ان شخصیات میں عظیم ہمارا شخصیت عرفانی شہید کی ہے، جو دن دہاڑے بازار کے بیچوں بیچ دشمنوں کے گولیوں کے نشانہ بنے اور اس کے دشمنوں کا سراغ ابھی تک نہ مل سکا۔ لیکن میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں، کب تک تم سلمان رشدی کی طرح بلوں میں چھپتے رہو گے؟ ایک دن تو سامنے آؤ گے، یا اگر مرد ہے تو خود اعتراف کر لو۔ اعتراف کرو گے پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم زندہ کتنا رہو گے۔ نہیں کر سکتے تو بل میں کب تک چھپے رہو گے؟ اسی طرح شہید ملت کا بھی یہی حال ہے، اس کے دشمنان بھی چھپے ہوئے ہیں، لیکن اس کے چاہنے والے قدم قدم پر موجود ہیں۔ اس کے چاہنے والے کا سراغ قدم قدم پر ملتا ہے۔ محفلوں میں ان کا ذکر بار بار کرتے ہیں۔ جس محفل میں اس کے چاہنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ عرفانی سے بات شروع کرتے ہیں اور عرفانی پر ختم کرتے ہیں۔ عرفانی بڑے دلیر اور جیدار انسان تھے۔ ڈر نام کا کوئی لفظ اس کی ڈکشنری میں نہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، چاہے باپ امریکہ ہو، چاہے باپ اسرائیل ہو، چاہے باپ کوئی بھی ہو، لیکن میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ بڑے مطمئن، خوش باش، چوک چوبند، ہر مسئلے کا حل اس کے پاس تھا۔ اسی طرح کی شخصیات، مطمئن قلب والے انسان بہت کم ملتے ہیں۔ شہید عرفانی نہ صرف ایک خطیب تھے، بلکہ فلسفے اور منطق سے بھی بہت لگاؤ تھا، بہت رابطہ تھا۔ وہ جو بات کہتے تھے مدلل کہتے تھے، دلیل سے کہتے تھے اور وزنی کہتے تھے۔ کسی بھی موضوع پر گھنٹوں بات کر سکتے تھے۔ اندر ہی اندر بڑے گھمبیر مسائل سے دوچار ہوں گے، بڑی بڑی گتھیاں سلجھا رہے ہوں گے، لیکن مجال ہے اس کا سایہ اس کی شخصیت پر، یا انسانی گفتگو پر، یا ان کی ملنساری پر، یا ان کی انکساری پر پڑنے دیتے۔ آغا شہید ایک عظیم شخصیت ہے۔ اس نے سب کچھ اپنے کام کے نام کیا تھا۔ اپنے لیے کیا چھوڑا تھا؟ صاف ستھرا لباس، صریح شرافت، انکساری اور ملنساری اپنی ملکیت کے لیے چھوڑا تھا، باقی اس کے ساتھ کچھ نہیں تھا۔ خالی ہاتھ اس دنیا سے گیا۔ کدھر گئے وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے؟ سکندر بھی جب چلا گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ہمارا آغا صاحب بھی دونوں ہاتھ خالی کر کے چلے گئے۔ آغا صاحب اردو کو قومی زبان سمجھ کر بولنے میں کمال قدرت رکھتے تھے، اور پشتو بولنا تو وہ خود عطیہ خداوندی سمجھ رہا تھا۔ انداز گفتگو بہت بہترین، سلجھا ہوا، منجا ہوا، شگفتہ، پیارا، علم اور ہنر سے معمور گفتگو تھا۔ آغا صاحب کوئی معمولی شخصیت نہ تھا۔ ہمارے پیغمبروں اور نیک انسانوں کی طرح جو کام بار بار کرتے تھے، ان جذبوں کے منہ میں صبر کی نکیل ڈال کر اپنی نفسی اور شخصی رجحانات پر قابو پا لیا تھا۔ آغا صاحب کا ایک، ہم کیا کہیں گے آغا صاحب کے بارے میں، میں صرف ان کیمرہ مینوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے موضوع سے ہٹ کر،
کتنا عرصہ گزارا پر چنار میں یہ مجھے صحیح یاد نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے ان کے خطبات، ان کی تقریریں، ان کے سب کچھ اس میں محفوظ کر دیا۔ کدھر ہے وہ آج؟ کس نے محفوظ کیا؟ ان سے تو کتابیں بنتی تھی۔ کیا یہ بدیانتی نہیں ہے؟ یہ دھوکہ نہیں ہے؟ اگر آپ لوگوں نے محفوظ کیا ہے تو سامنے لاؤ، وہ خطبات کہاں گئے؟ مجھے یاد ہے تصوف پر اس نے 2 سال یا 1 سال خطبہ دیا، تصوف پر کتابیں لکھی جاتی تھی، وہ کدھر ہے؟ چوہے کا گئے نا۔ آج بھی موقع ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اتنے عظیم لوگ آ رہے ہیں مرکز میں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ آغا صاحب کا ایک اور کمال یہ تھا کہ تعریفوں سے کبھی وہ گھبراتے نہیں تھے۔ لوگ جتنے بھی تعریف کرتے تھے یہ قائم و دائم رہتا تھا، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تھا۔ حالانکہ تعریفیں اگر سب کی طرف سے ہو، تعریف اگر ہمہ وقت ہو، حق بجانب بھی ہو، تو انسان کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے، لیکن آغا صاحب ایسے نہیں تھے۔ آغا صاحب کی ایک اور انفرادیت نفس امارہ کو کچلنا اور مارنا تھا۔ زبان میں بے پناہ تاثر، بے پناہ خدمات کی توفیقات، سلامی ہزاروں لاکھوں میں، دولت کی ریل پیل، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن نفس امارہ کو اتنا کچل دیا تھا کہ سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ آغا صاحب بہت نشیب و فراز سے گزرے۔ پتہ ہے آغا صاحب نے انسنی ان گنت ٹیلی فون پر زبانی دوسروں کے منہ سے اتنی باتیں سنی کہ محفل میں کوئی شخص بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس نے اس کے صبر کا پیمانہ، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے صبر کا پیمانہ کتنا تھا۔ اس نے برداشت کیے، حتیٰ کہ ایجنسی بدر کر دیا گیا، لیکن پھر بھی حرف حق اس کے منہ سے نہ چھوٹا، کسی نے اس کی مسکراہٹ نہ چھین سکا۔ آغا صاحب میں بردباری، تحمل، دیانتداری، محنت، لگن، یہ ساری چیزیں موجود تھی، اور ہم میں بھی کہتے تھے کہ محنت کر لو، زندگی عبادت سمجھ کر گزارو، یہ زندگی خدا کی امانت ہے۔ اگر خدا کی امانت نہ ہوتی تو پھر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ بچے کا رونا بتلاتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ یعنی اگر 100 سال بھی پورا کر لیں پھر بھی اپنی مرضی سے نہیں جاتا ہے۔ تو گویا یہ زندگی امانت ہے خدا کی۔ آغا صاحب کا یہی خیال تھا کہ یہ اس امانت میں خیانت نہ کر لو، خدا کی امانت سمجھ کر عبادت سے گزارو۔ آغا صاحب تحمل، بردباری، دیانتداری سے زندگی گزارتے تھے۔ کسی قسم کی کدورتیں اس کی جسم میں نہیں تھی، ضد، کینہ، بغض، حسد، عداوت یہ پاس بٹکنے نہیں دیتے تھے۔ بس انشاءاللہ میں آخری جملوں پر تقریر کا ختم کر رہا ہوں۔ آخر میں یہی کہتا ہوں کہ آغا صاحب کیا ہے، کیا تھا، کون تھا، کیا کر رہا تھا، کیوں کر رہا تھا، کس کے لیے کر رہا تھا؟ شاید اس مزار سے جواب آتا ہے۔
کہ میں صرف پر چنار کی تحفظ کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، اس علاقے کی تحفظ کے لیے کر رہا تھا۔ خونی دل دے کے نکاریں گے رخ برگ گلاب، میں نے گلشن کی تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ کاش میں عرفانی کے مزار کا شمع ہوتا۔ وسلام۔